بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ العزیز وضو کے متفرق مسائل کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو شریعت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا مسئلہ سماعت فرما لیں، اگر وضو نہ ہو تو نماز اور سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ اور قرآن عظیم چھونے کے لیے وضو کرنا جو ہے یہ فرض ہے۔ ایک بندے کا وضو نہیں ہے تو اس نے نماز پڑھنی ہے یا سجدہ تلاوت کرنا ہے یا نماز جنازہ پڑھنا ہے یا قرآن عظیم کی تلاوت کرنی ہے، اس کو چھونا ہے، یعنی تلاوت تو زبانی پڑھنا بغیر ہاتھ لگائے، یعنی قرآن پاک کو جب آپ لوگوں نے چھونا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا جو ہے یہ فرض ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، طواف کے لیے وضو جو ہے یہ واجب ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنا جو ہے اس کے لیے وضو کرنا جو ہے واجب ہے، یعنی خانہ کعبہ کا آپ طواف کرنا ہے آپ نے تو آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کے لیے وضو کرنا جو ہے ضروری ہے۔ وضو کر کے پھر آپ لوگ طواف کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ اور جو یہ بزرگان دین کا مزارات کا طواف کرتے ہیں تو خدا را اس سے بچا کریں اور ایسے کام نہ کیا کریں جو شریعت کے دائرے میں جائز نہیں ہے۔ اور یہ ہے، اگر یہ ایسا مسئلہ ہے تو یہ خاص لوگوں کے ساتھ متصف ہے، عام لوگوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ خدا را طواف صرف خانہ کعبہ کا ہی کرنا ہے، آپ لوگوں نے کس کا طواف کرنا ہے؟ خانہ کعبہ کا ہی طواف کرنا ہے، اور طواف کرنے کے لیے کیا ہے؟ وضو کرنا جو ہے یہ واجب ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، غسل جنابت سے پہلے اور جنب کو کھانا کھانے سے پہلے پینے، سونے اور اذان و اقامت اور خطبہ جمعہ و عیدین اور روزہ مبارک، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت اور وقوف عرفہ اور صفا مروہ کے درمیان صحیح کے لیے وضو کر لینا سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ غسل واجب ہو گیا، اس سے پہلے وضو کرنا جو ہے یہ سنت ہے۔ کھانا کھانے کے لیے، پینے کے لیے، سونے کے لیے، اذان کے لیے، اقامت کے لیے، خطبہ کے لیے، جمعہ و عیدین کے لیے وضو کرنا جو کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ مبارک پر حاضری دینی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور وقوف عرفہ اور صفا مروہ کے درمیان صحیح کے لیے وضو کر لینا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، سونے کے لیے اور سونے کے بعد اور میت کے نہلانے یا اٹھانے کے بعد اور جماع سے پہلے اور جب غصہ آ جائے اس وقت اور زبانی قرآن عظیم پڑھنے کے لیے اور حدیث اور علم دین پڑھانے اور اس کے علاوہ جمعہ و عیدین باقی تمام خطبوں کے لیے اور کتب دینیہ کو چھونے کے لیے اور بعد ستر غلیظ چھونے اور جھوٹ بولنے، گالی دینے، فحش لفظ نکالنے، کافر سے بدن چھو جانے، صلیب یا بت چھونے، کوڑی یا سفید داغ والے سے مس کرنے، بغل کھجانے، جبکہ اس میں بدبو، غیبت کرنے، کہکا لگانے، لغو اشعار پڑھنے اور اونٹ کا گوشت کھانے، کسی عورت کے بدن سے اپنا بدن بے حائل مس ہو جانے سے اور باوضو شخص کے نماز پڑھنے کے لیے ان سب صورتوں میں وضو جو ہے یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور ایک مسئلہ سماعت فرما لیں، اکثر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ کوئی بندہ اگر گالی گلوچ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں، ہمارے اندر یہ مشہور ہے عوام کے اندر، تو کہتا ہے جی وضو ٹوٹ گیا ہے۔ وضو کیا ہو نا بندے نے تو کہتا ہے جی وضو ٹوٹ گیا، اب دوبارہ وضو کر کے، اب تمہارے اوپر دوبارہ وضو کرنا جو ہے یہ فرض ہو گیا۔ میں نے پہلے اوپر بتایا کہ وضو کن چیزوں کے لیے کرنا فرض ہے، اور پھر بتایا کہ واجب کب ہے، پھر بتایا کہ سنت کب ہے، اب مستحب ہے۔ یہ جو آپ گالی گلوچ کوئی بھی نکالتا ہے یا فحش لفظ بولتا ہے یا اس طرح کا کوئی عمل کرتا ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے، تو ان کے لیے وضو کرنا جو ہے کیا ہے؟ یہ مستحب ہے۔ ایک بندے کا وضو ہے پھر اس کے بعد دوبارہ اس نے وضو کیا، اس کے لیے بھی دوبارہ وضو کرنا ثواب کی نیت سے کیا ہے؟ مستحب ہے۔ ثواب میں وہ اضافہ پائے گا، اللہ رب العزت دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرما لیں، جب وضو جاتا رہے وضو کر لینا مستحب ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اب آپ نے کوئی نیک اعمال کرنے نہیں ہے تو چند گھنٹوں کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ وضو کر لیا تو یہ مستحب ہے، یعنی کسی نے ایک کام کے لیے نہیں کیا، ویسے وضو کی حالت میں رہنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ وضو کر لیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ مستحب
ہے، فرض واجب سنت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے۔ جب وضو جاتا رہے وضو کر لینا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، نابالغ پر وضو فرض نہیں۔ کس پر؟ ہمارے یہ چھوٹے نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا ہے؟ وضو فرض نہیں، بالغ پر ہوگا، بالغ پر یہ سارے معاملات ہوں گے۔ نابالغ کے اوپر وضو فرض نہیں ہے، نابالغ پر وضو فرض نہیں ہے۔ ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے، پورا مسئلہ سماعت فرما لیں پھر اس کی تشریح انشاءاللہ العزیز ہوگی۔ نابالغ پر وضو فرض نہیں ہے مگر ان سے وضو کرانا چاہیے تاکہ عادت ہو اور وضو کرنا آ جائے اور مسائل وضو سے آگاہی ہو جائے۔ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے، قاری صاحبان کے پاس بچے پڑھنے جاتے ہیں، کسی کے پاس بچے چھوٹے نابالغ بچے پڑھنے جاتے ہیں تو وہ بچے جو ہے وضو نہیں کر کے جاتے، ایسے جا کے بیٹھ جاتے، تو بڑا تلخ لہجے کے اندر بچوں سے گفتگو کی جاتی ہے، خدا را اس سے باز آ جائیں، بچوں سے محبت کرنے والے بن جائیں، بچوں سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ تو اگر نابالغ بچہ جو ہے وضو نہیں بھی کر کے آتا تو اس کے اوپر وضو فرض نہیں ہے میرے پیارے بھائی، اس کے اوپر وضو فرض نہیں ہے، ہاں اس کے اوپر وضو فرض نہیں ہے۔ پھر بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس سے وضو کرانا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے، اس کو وضو کے مسائل جو ہے سکھانے چاہیے تاکہ وہ بالغ ہو تو اس کو وضو کے فرائض آتے ہوں، وضو کا طریقہ کار آتا ہو، وہ جانتا ہو، اس لحاظ سے آپ اسے وضو کروائیں، یہ نیت کریں۔ اور خدا را نابالغ بچوں کے اوپر وضو فرض نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ قاری صاحبان اس سے سبق حاصل کریں۔ اگر ہم مسئلہ سبق فرمائیں، لوٹے کی ٹوٹی نہ اتنی تنگ ہو کہ پانی بے دقت گرے، نہ اتنی فراخ کہ حاجت سے زیادہ گرے، بلکہ متوسط ہو۔ یعنی آپ کسی کوئی ٹوٹی آپ نے لگائی ہے تو وہ اتنی باریک بھی نہ ہو، تھوڑا تھوڑا پانی نیچے گرے۔ آپ ایک مثال کے طور پہ یوں لگا لیں، چہرہ دھو لیا ہے، اب ہاتھ دھو رہے تھے تو وہ ہاتھ دھونے سے پہلے ہی چہرہ خشک ہو گیا، پاؤں دھونے سے پہلے ہی آپ کے ہاتھ خشک ہو گئے، تو خدا را درمیانی ٹوٹی لگائیں۔ یا عموماً آج کل کے دور میں جو دیکھا جاتا ہے ٹوٹیاں بالکل صحیح ہوتی ہیں، لیکن اس سے یہ بات سمجھیں کہ زیادہ ٹوٹی بھی نہ کھولیں اور کم بھی نہ کھولیں، درمیانی کھولیں۔ زیادہ سے کیا ہوگا؟ پانی کا اسراف، پانی آپ زیادہ خرچ کریں گے، پھر آپ کو گناہ ہوگا۔ اور کم بھی نہ کھولیں کہ جس سے آپ کے وضو کے اعضاء یا غسل وغیرہ یا جو بھی معاملات آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ادا نہ ہوں، تو پھر بھی آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو کیا کرنا ہے؟ لوٹے کی ٹوٹی نہ ایسی تنگ ہو کہ پانی بے دقت گرے، نہ اتنی فراخ کہ حاجت سے زیادہ گرے، بلکہ متوسط ہو۔ وہی بات جو میں نے آپ کو سامنے عرض کی، تشریح آپ کو میں نے سنائی کہ اس مسئلے کو آپ نے اس طرح لینا ہے، یعنی جس چیز سے آپ وضو کر رہے ہیں وہ ٹوٹی کا سراغ نہ زیادہ کھلا ہو نہ زیادہ تنگ ہو، بلکہ درمیانی کیفیت کو، پھر آپ نے پانی اتنا ہی استعمال کرنا ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ آگے مسائل کے اندر آپ سنیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ مسئلہ سماعت فرمائیں، چلو میں پانی لینے وقت، چلو میں یہ ہے چلو، اس پہ پانی لیتے وقت فرمایا گیا کہ خیال رکھیں پانی نہ گرے کہ اسراف ہوگا، یعنی زیادہ آج کل کے دور میں دیکھا جاتا ہے ٹوٹی اتنی کھولی ہوتی ہے، ابھی ہاتھ نیچے گیا نہیں ہوتا، 6-7 چلو پانی پہلے نیچے گر جاتا ہے، تو خدا را اس سے بچیں، اتنی تھوڑی ٹوٹی کھولیں، جتنا آپ نے ہاتھ دھونے استعمال کرنا ہے اتنا پانی آپ لوگوں نے لینا ہے۔ چولہے میں پانی لیتے وقت خیال رکھے کہ پانی نہ گرے کہ اسراف ہوگا۔ ایسا ہی جس کام کے لیے چولہے میں پانی لیا گئے اس کا اندازہ رکھیں، ضرورت سے زیادہ نہ لیں۔ مثلا ناک میں پانی ڈالنے کے لیے آدھا چلو کافی ہے تو پورا چلو نہ لیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اسراف ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اسراف ہوگا، فضول خرچی کے زمرے میں وہ آئے گا، وہ جو پانی زیادہ آپ استعمال کریں گے۔ تو خدا را آدھے چلو سے، اگر ایک چلو سے آپ کے ناک میں پانی جاتا تو ایک چلو لے لیں، یعنی ایک کے بجائے 1.5 چلو، یعنی ایک تو چلو کے اندر پانی اتنا چلا گیا، اس سے زیادہ آدھا نیچے گرا دیا، یعنی یہ زیادہ ہو گیا۔ تو خدا را فضول پانی استعمال کرنے سے بچیں، اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرما لیں، ہاتھ پاؤں سینہ پشت پر اگر بال ہوں تو ہر تال وغیرہ سے صاف کر ڈالیں یا ترواش لیں، نہیں تو پانی زیادہ خرچ ہوگا۔ یعنی ہاتھ پاؤں پر پشت پر بال ہیں تو انہیں صاف کر لیں کہ
اگر یہ ہوں گے تو پھر پانی زیادہ استعمال ہوگا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر توجہ نہ دی جائے بال خشک رہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سردیوں کا موسم ہے، ٹوٹی کے نیچے ہاتھ رکھ دیں تو یہ ہاتھوں کے اوپر جو یہ بال ہیں یا اس جگہ پر یہ جو بال ہیں، ایسے ہاتھ نیچے رکھا ہوا ہے، ہم سمجھتے کہ دھل گیا، جب ہاتھ ٹوٹی سے 2 منٹ بعد یا 5 منٹ بعد بھی پیچھے نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ ہاتھ بالکل ویسے خشک کا خشک ہی ہوتا ہے جس جگہ پر بال ہوتے ہیں۔ اگر رگڑا نہ لگانا پڑے تو ہو سکتا ہے ہاتھ ہمارے دھلے ہی نہ، خشک جگہ رہ جائے جس سے وضو نہیں ہوگا۔ وضو نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جو ہم جس چیز کے لیے ہم لوگوں نے وضو کیا اس سے ہمیں ثواب نہیں ہوگا، الٹا ہم گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ نماز نہیں ہوگی، قرآن پاک کو چھوئیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ یعنی جن چیزوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے اگر وہ ادا کریں گے تو پھر ہم گناہ گار ہوں گے، بغیر وضو کے ہم ادا کر رہے ہوں گے۔ تو خدا را اس میں بھی آپ اپنے اوپر توجہ دیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرما لیں۔ فائدہ کیا ہے یہ جو آپ یہ معاملات کریں گے، یہ جو اوپر مسئلہ میں نے بیان کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ولحان ایک شیطان کا نام ہے جو وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس کے وسوسے سے بچنے کی بہترین تدابیر ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی مسئلہ درپیش آتا ہے ہم لوگوں کے اندر کہ کہتے ہیں جی میں وضو کرنے بیٹھا ہوں تو میرے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر خیال آنا شروع ہو گئے، اچھے خیال آئے، برے خیال آتے، ایسے خیال آنا شروع ہو گئے، یا شیطان کی طرف سے وسوسے ڈلنا میرے شروع ہو گئے۔ وہ جو میں نے 2 منٹ میں یا 5 منٹ میں وضو کرنا تھا وہ میں جی آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا۔ مثال کے طور پہ گرم پانی تھا، سردیوں کا موسم تھا تو میں ہاتھ گرم کرنے بیٹھ گیا۔ تو یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ آپ فضول خرچی کر رہے ہیں۔ ایک آپ نے وضو کرنا تھا 1 لوٹے سے، آپ نے 100 لوٹے استعمال کر دیے، تو 100 بندوں نے جو وضو کرنا تھا وہ اکیلے نہیں۔ تو خدا را اس سے آپ سدھریں۔ جب یہ وسوسے آئیں تو پھر کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ ان وسوسوں سے بچنے کے لیے کرنا کیا ہے آپ نے؟ رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یا پھر اس سے بھی دور نہیں ہو رہے تو پھر یا پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو پڑھنا ہے آپ نے۔ اگر اس سے بھی دور نہیں ہوتے تو پھر پڑھیں ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے بھی نہیں تو پھر سورہ ناس۔ یعنی یہ سارے جو ہیں یہ ذکر و اذکار جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ان کی برکت سے آپ شیطانی وسوسوں سے بچ جائیں گے۔ شیطانی وسوسوں سے کیا ہوگا؟ آپ لوگ بچ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد سورہ ناس پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے آمنت باللہ ورسولہ اس کی تلاوت کر لیں، یا اس کی تلاوت کر لیں والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، یہ پڑھ لیں۔ یا پڑھ لیں سبحان الملک الخلاق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ ان الفاظ کے پڑھنے سے یہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے، ان کی برکت سے وہ وسوسے جو ہیں جڑ سے کٹ جائیں گے۔ آپ کے ذہن میں پھر وسوسے نہیں آئیں گے۔ وسوسے کا بالکل خیال نہ کرنا بلکہ اس کے خلاف کرنا بھی دفع وسوسہ ہے۔ آخری بات کیا عرض کی؟ یعنی وسوسہ آ رہا ہے، مثال کے طور پہ شیطان یہ آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ یار بھائی سخت سردی پڑ رہی ہے، سردیوں کا موسم ہے اور جسم بڑا ٹھنڈا ہے اور پانی بڑا گرم ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ 10 منٹ نیچے بیٹھتے ہیں، پانی کے ہاتھ بھی گرم ہو جائیں گے، پاؤں بھی گرم ہو جائیں گے، چہرے کے اوپر بھی ڈالیں گے، چہرہ بھی گرم ہو جائے گا۔ یعنی یہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے اس کو دفع کرنا جو ہے نا، یہ بھی وسوسے کو ختم کر دے۔ یعنی آپ یوں کریں کہ وہ جو شیطان نے یہ وسوسے ڈالیں، آپ ایسا کریں 2 منٹ کے اندر وضو کریں اور اٹھ جائیں۔ کیا کریں؟ 2 منٹ کے اندر وضو کریں اور وہاں سے اٹھ جائیں۔ پانی فضول خرچ نہ کریں، یہ بھی وسوسے کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنا جلدی آپ وضو کریں گے وہ آپ وسوسوں سے بچ جائیں گے۔ تو خدا را اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی، مسائل کے اوپر عمل کرنے کی رب توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ العزیز وضو توڑنے والی چیزیں جو ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انشاءاللہ العزیز ان کا بیان آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ تو خدا را خود بھی مسائل کے اوپر توجہ دیں اور خود سن کر اچھی طرح سن کر مسائل کو سمجھ کر دوسروں کو بھی بتائیں، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں۔ اگر آپ بتا نہیں سکتے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں
آپ کی وجہ سے اس کا فائدہ ہو جائے. اگر اس کا فائدہ ہو گیا تو آپ کے بھی وارے نہیں آ رہے ہوں گے.